حضرت خالد بن ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ جب میں رات کو گھر میں سوتا ہوں تو میں کچھ چیخنے کی آوازیں سنتا ہوں اور شہد کی مکھیوں کی طرح بنبناہٹ کی آواز سنتا ہوں اور گھر میں چکی چلنے کی آواز سنتا ہوں۔ یا رسول اللہ جب میں اٹھتا ہوں اور مجھے ایک سایہ دار چیز نظر آتی ہے، جب میں اس کے قریب ہو جاتا ہوں اس کو چھونے کی کوشش کرتا ہوں تو اس سے انگارے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی طرف سے شعلے پھینکے جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ شعلے مجھے بھی جلا دیں گے اور میرے گھر کو بھی جلا دیں گے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے خالد بن ابو دجانہ تمہارے گھر میں ایک جن رہتا ہے جو بہت برا جن ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، اے خالد بن ابو دجانہ کیا تیرے جیسے بندے کو بھی وہ تکلیف پہنچاتا ہے؟ اس بات سے ثابت ہوا کہ ہر شخص کو اپنا تحفظ کرنا چاہیے، اپنے وظائف پڑھنے چاہیے، بزرگوں کی طرف سے جو وظائف عطا کی جاتے ہیں ان کا ورد رکھنا چاہیے، اور انسان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ میں اتنا مبرہ ہوں اور میں بہت بڑے نیک کام کرتا ہوں تو لہٰذا مجھے ہوائی چیزوں کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ رسول اکرم شفیع معظم کے اس جملے نے اس بات کو توڑ دیا، ختم کر دیا، اور حضور علیہ السلام نے اپنے صحابی کو فرمایا، کیا تمہیں بھی وہ برا جن تکلیف دیتا ہے؟ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، قلم بھی لاؤ اور دوات بھی لاؤ۔ حضرت خالد بن ابو دجانہ فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں قلم بھی لے آیا، دوات بھی لے کے آیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حضرت علی کو بلاؤ۔ تو پھر حضرت علی کو بلایا، آپ نے فرمایا علی لکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ میں کیا لکھوں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں تم کو لکھو۔ تو حضرت علی نے وہ تحریر لکھی، یہ آپ کے سامنے جو ہے وہ اسکرین پر چلے گی، تو انشاءاللہ اس تحریر کو بھی دیکھ لینا کہ حضرت علی نے اپنے ہاتھ سے کیا لکھا اور پھر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت مولا علی سے کیا لکھوایا۔ جب یہ تحریر مکمل ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ تم اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ حضرت خالد بن ابو دجانہ فرماتے ہیں اس تحریر کو میں اپنے پاس یعنی اس کاغذ کو اپنے پاس لپیٹ کے لے کے آیا، رات کو میں نے وہ اپنے سر کے نیچے رکھا یعنی اپنی تکیے میں رکھا اور سو گیا۔ جب رات کا کچھ حصہ گزرا تو پھر چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ کہنے والوں نے کہا، خالد بن ابو دجانہ ہمیں لات و عزیٰ کی قسم ہے اس تحریر نے ہمیں جلا کے رکھ دیا ہے، تمہیں تمہارے نبی کی قسم یہ تحریر یہ جو کاغذ ہے تم اس کو اٹھا لو۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے ہیں مجھے اپنے نبی کے پر حق ہونے کی قسم ہے یہ میں ہرگز نہیں اٹھاؤں گا جب تک میں اپنے محبوب کریم سے نہ پوچھ لوں۔ تو چیخنے والوں نے چیخ کر کہا، اے خالد بن ابو دجانہ اس تحریر نے تو ہمیں اتنا جلا دیا، ہم آئندہ تیرے گھر میں بھی داخل نہیں ہوں گے، تیرے پڑوسیوں کے گھر میں بھی داخل نہیں ہوں گے، اور جہاں یہ کلمات پائے گئے وہاں بھی ہم داخل نہیں ہوں گے۔ اور حضرت خالد بن ابو دجانہ فرماتے ہیں میں صبح کے وقت حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور کے پیچھے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ رات کو یہ بات ہوئی ہے، انہوں نے یہ کہا، میں نے یہ بات کی ہے۔ تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا خالد بن ابو دجانہ اس تحریر نے ان کو بہت تکلیف پہنچائی ہے اور یہ تکلیف قیامت تک ان کو پہنچتی رہے گی۔ تو اب ہمیں اس بات سے جو ہے وہ نتیجہ نکالتے ہیں، اور نتیجہ اس سے یہ عکس ہوتا ہے کہ ہر انسان کو چاہیے کہ وہ قرآنی جو وظائف ہیں ان کی طرف متوجہ ہو اور اپنا حصار کیا کرے، اور دن اور رات کے لیے اپنا تحفظ کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ ضرور قرآن کی تلاوت کیا کرے، اور قرآن کی تلاوت کی برکت سے انشاءاللہ یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور وہ تحریر جو رسول پاک نے حکم فرمایا اور مولا علی نے جو لکھی تھی وہ تحریر یہ سائٹ پر چلے گی، اب آپ بھی وہ تحریر دیکھ لیں، اگر خود لکھنا چاہیں تو خود لکھ لیں، یا کسی صحیح عالم دین یعنی صحیح العقیدہ عالم دین کے پاس تشریف لے جائیں اور اس سے یہ کاغذ پر تحریر کروائیں، اپنے پاس گھر رکھیں، اور خصوصاً
جن لوگوں کو جنات اور سائے کا مسئلہ ہے وہ لوگ اس تحریر کو پانی میں ڈال کر بھی پئیں اور اپنے گلے میں بھی ڈالیں، انشاءاللہ ان کا یہ سارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ہو، ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔